حضرت منصور بن عبار رحمت اللہ تعالی علیہ ایک روز واز فرما رہے تھے. کسی حقدار نے آپ سے 4 درہم کا سوال کیا تو آپ نے فرمایا جو اس کو 4 درہم دے دے گا میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا. اللہ کے ولی تھے, 4 دعاؤں کا اعلان کر دیا. ایک غلام وہاں سے گزر رہا تھا, آقا نہیں تھا, غلام تھا, کسی کام سے نکلا تھا, اس کے پاس 4 ہی درہم تھے. اس نے سوچا کہ اللہ کے ولی کی 4 دعائیں ملیں گی, یہ میں 4 درہم ہی دے دیتا ہوں. ویسے بھی جو ہے نا غریبوں کے دل بڑے ہوتے ہیں. ہاں یہ بتا دوں, پیسے والا ہونا اور بڑے دل والا ہونا ضروری نہیں ہے. اللہ نے غریبوں کو بہت بڑے دل دیے. میں نے بہت کلوزلی دیکھا ہے, اللہ کی بارگاہ میں دل دیکھا جاتا ہے, تعداد نہیں, کوانٹٹی نہیں, کوالٹی دیکھی جاتی ہے کہ بندے نے دیا کس نیت سے ہے. غلام تھا, کہتا ہے بزرگ کی دعا ملیں گی, 4 درہم ہے, کیا کروں گا, دے دیتا ہوں, 4 دعائیں لے لیتا ہوں. دے دی اس نے. اب حضرت سیدنا منصور سبحان اللہ دریائے رحمت, بزرگوں پر ایک کیفیت ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں بتاؤ کون سی 4 دعائیں کروں, ہیں کام ہو گیا, آپ بتاؤ کون سی 4 دعائیں کروں. پہلی دعا اس نے یہ کروائی کہ حضور پہلی دعا تو یہ کر دیں کہ میں غلامی سے آزاد کر دیا جاؤں. غلام تھا, دعا کر دی. کہ دوسری دعا یہ کر دیں مجھے ان درہموں کا بدلہ مل جائے. ٹھیک ہے, وہ بھی دعا ہو گئی. کہ تیسری دعا حضور یہ کر دیں کہ مجھے اور میرے آقا کو توبہ نصیب ہو جائے. چوتھی دعا یہ کر دیں حضور کہ میری, میرے آقا کی, آپ کی اور سارے حاضرین کی بخشش ہو جائے. اچھا غلام بھی کمال کا تھا. یہ میں تھوڑا بات دوبارہ روکتا ہوں. کیا دعائیں کروائیں, بخشش کی دعا, توبہ کی دعا, ہیں یہ کیسا انداز تھا. موقع تھا, اس کے بعد کہتا حضور ایک مکان مل جائے, 2 گاڑیاں مل جائیں, فلاں ملک کا ویزا مل جائے, پاسپورٹ بن جائے. ہم جیسا آدمی ہو تو لسٹ ہی دوسری نکالتا ہے. ہمیں تو کوئی دعا کرنے کا موقع بھی مل جائے نا تو ہم نے دنیا ہی مانگنی ہے. اللہ کے بندو, جب کسی بزرگ سے ملاقات ہونا, یا آئندہ کے لیے بھی مدنی پھول یاد رکھیں, کسی مزار پہ جائیں, اللہ کرے مکے مدینے جائیں, اللہ سے دنیا کے ساتھ آخرت بھی مانگیں. نبی پاک کی وہ کتنی خوبصورت دعا ہے, اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ میری دنیا بھی اچھی کر دے, میری آخرت بھی اچھی کر دے, اور مجھے عذاب قبر سے بچا. ہم کیا مانگتے ہیں, تو ایمان کی سلامتی مانگو, مغفرت مانگو, اور سب سے بڑی بات یہ اللہ کی رضا مانگو. یاد رکھو جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو گیا نا, اس کی دنیا بھی اچھی ہو جانی ہے, اس کی آخرت بھی اچھی ہو جانی ہے. تو بہرحال غلام تھا, عقل مند بڑا تھا, پیسے بھی دیے, 4 دعائیں لی, واپس آیا. اب آقا انتظار کر رہا تھا. کہا کہ تم کیوں آئے اتنی دیر سے, کام سے گئے تھے, دیر ہو گئی. کہا حضور ایسا ایسا معاملہ ہوا, 4 ہی درہم تھے, 4 دے آیا, دعائیں 4 لے آیا. کہا اچھا بتاؤ کون سی 4 دعائیں کروائیں. کہا پہلی دعا حضور یہ کروائی کہ دعا کریں کہ میں غلامی سے آزاد ہو جاؤں. آقا کہتا جا, میں نے تیرے کو غلامی سے آزاد کیا. ادھر دعا ملی تھی نا اللہ والے کی, ولی اللہ کے ہاتھ اٹھے تھے, فوراً قبول. آقا کا دل بدل گیا, کہتا جا میں نے تجھے آزاد کیا. دوسری دعا کون سی تھی. کہا حضور میں نے کہا کہ جو 4 درہم دیے تھے اس کے بدلے مجھے اس کا نعم البدل مل جائے, بدلہ مل جائے. غریب آدمی ہوں, 4 ہی تھے, دے دیے اللہ کی راہ میں. کہا میں نے تجھے اس کے بدلے 4000 درہم دیے. کہتا اچھا. تیسری دعا کیا کروائی تھی. کہا حضور تیسری دعا یہ کرائی تھی کہ اللہ مجھے اور آپ کو توبہ نصیب کر دے. تو اب غلام جو آقا تھا وہ کہتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں, میں نے یہ بھی توبہ کر لی. تیری تیسری دعا بھی قبول ہو گئی. چوتھی دعا کیا تھی. وہ کہتا ہے حضور چوتھی دعا یہ تھی کہ حضور دعا کر دیں اللہ آپ کی, میری, میرے آقا کی, سارے حاضرین کی بخشش کر لے. آقا بھی کمال کا تھا, کہتا 3 میرے ہاتھ میں تھیں, وہ تینوں کام میں نے کر لیے ہیں, چوتھی اللہ کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے اختیار میں ہے, انشاءاللہ وہ مغفرت بھی فرما دے گا. اس رات آقا جب سویا تو خواب میں دیکھتا ہے جو تمہارے اختیار میں تھا تم نے کر دیا, میں ارحم الراحمین ہوں, میں نے تمہیں, تمہارے غلام کو, منصور بن عمار کو اور تمام حاضرین کو بخش دیا. اللہ اکبر. کیا واقعہ ہے, کیا خوبصورتی ہے اس واقعے کے اندر. یہ سیکھنا ہے پہلے کہ لوگ کیسے تھے, آخرت کی فکر کتنی تھی, دل کتنا بڑا تھا, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ کیسا تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ.